کو 2 دن پہلے 3 دن پہلے دل کے اندر بڑی شدید قسم کی تکلیف، اس کو انجائنا کا اٹیک آیا تھا۔ اس کے بعد اس کو اسپتال منتقل کیا گیا، لیکن انتظامیہ نے اسپتال منتقل کرتے کرتے کافی زیادہ دیر اس لیے کر دی کیونکہ آمنہ پچھلے کچھ دنوں سے پاگلوں والی حرکتیں کر رہی ہے۔ وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہے کہ لوگوں کو اس پر شک و شبہات ہو رہا ہے کہ بھائی اپنے آپ کو پاگل ثابت کرنا چاہتی ہے یا پھر یہ بیماری کا ناٹک کر کے جیل جانا چاہتی ہے۔ جب اس کو دل کا دورہ پڑا، دل کا دورہ تو نہیں کہہ سکتے، انجائنا اٹیک ہوا، وہ بے ہوشی کی حالت میں چلی گئی، اس کے بعد اسپتال منتقل کیا گیا تو ڈاکٹرز نے کافی زیادہ تشویش کا اظہار کیا گیا۔ آج اس کو دوبارہ سے جیل کے اندر منتقل کر دیا گیا ہے، لیکن اس کیس کے اندر ایک نئی ڈیولپمنٹ نکل کر سامنے آئی ہے۔ آمنہ اور فرحان کے گھر والوں نے رئیس کے گھر والوں سے رابطہ کیا اور ان کو ایک بہت بڑی پیشکش کی ہے، اور رئیس کے گھر والوں نے کیا ان کو ایک طریقے سے آفر کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ 3 دن پہلے آمنہ کے دل میں بڑا شدید قسم کا درد ہوا تھا، اس کو انجائنا کا اٹیک آیا تھا اور اس کے بعد اس کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ آج اس کی حالت کے حوالے سے جو میں ویلاگ بنانے جا رہا ہوں، اس سے آپ کو بہت ساری چیزوں کا آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ کیس اب کس طرف سے آگے بڑھے گا اور اس کیس میں اب کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ پروسیڈ نہیں ہو پا رہی ہیں۔ اس کیس میں دیکھا ہم نے یہ کہ آمنہ کو گرفتار کر لیا، فرحان کو گرفتار کر لیا، ڈیلیوری بوائے قتل کیس کے مرکزی ملزمان کو پکڑ لیا، لیکن اس کے باوجود یہ کیس آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ 15 روز کا جوڈیشل کیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد کوئی پیش رفت نکل کر سامنے نہیں آ رہی۔ پولیس کے پاس بہت سارے ایویڈنسز موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود انویسٹیگیٹنگ رپورٹ کے اندر وہ چیزیں پٹ اپ کیوں نہیں کی جا رہی ہیں۔ آمنہ اور فرحان ان دونوں کی علیحدگی کے حوالے سے کنفرم رپورٹس نکل کر سامنے آ رہی کہ جناب ان دونوں کی علیحدگی ہو گئی ہے اور دونوں خاندانوں کے درمیان بھی بڑا سنگین قسم کا جھگڑا ہو گیا۔ لیکن آمنہ کی اس وقت طبیعت کیسی ہے اس پر آج بات کریں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور اگر آپ کچھ بات کہنا چاہتے ہیں، مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں، salman.mrza کے نام سے میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے۔ میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ میں اپنے فالوور سے، اپنے سبسکرائبر سے مستقل رابطے میں رہتا ہوں، تو کوشش کریں کہ اگر آپ مجھے فالو کر کے وہاں پر میسج کرنا چاہیں، جو بھی آپ بات کرنا چاہیں، انشاءاللہ میں آپ کے میسج کا رپلائی ضرور کروں گا۔ جناب 3 دن پہلے کی بات ہے، آمنہ کے دل میں بڑا شدید قسم کا درد ہوا تھا، لیکن لوگوں نے جو وہاں پر انتظامیہ نے اس کو بڑا لائٹلی لیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب آمنہ پچھلے دنوں کچھ ایسی حرکتیں کر رہی تھی، اس طرح کی چیزیں کر رہی تھی جس سے یہ لگ رہا تھا کہ بھائی یہ ناٹک کی طرف زیادہ جا رہی ہے، یہ اپنے آپ کو بیمار ثابت کرنے کے بعد اپنے آپ کو جیل سے نکال کے یا تو پاگلوں کا جو اسپتال ہوتا ہے وہاں پر منتقل کروانا چاہتی ہے یا پھر ہاسپٹل منتقل کرنا چاہتی ہے، کیونکہ جو اندر اس کی حالت تھی، کبھی یہ رئیس کا نام لے کے چلاتی تھی، اس کو بددعائیں دیتی تھی، اس کے گھر والوں کو بددعائیں دیتی تھی، کبھی یہ رئیس کے بارے میں یہ کہتی تھی کہ جناب مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا، مجھے معاف کر دو، کبھی یہ رونے لگ جاتی تھی دیواروں پہ اپنے سر مار مار کے، اور کبھی یہ ہنسنا شروع ہو جاتی۔ اس لیے جب اس کو دل کا دورہ پڑا تو اس وقت دل میں درد ہوا، اس کے دورہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن جب دل میں درد ہوا اس وقت یہ بے ہوشی کی حالت میں بھی گئی تھی، لیکن پولیس کو یا انتظامیہ کو لگا کہ یار یہ ناٹک ہو رہا ہے۔ لیکن خیر جب اسپتال منتقل کیا گیا، رپورٹس چیک کی گئی، اس کا ٹیسٹ کیا گیا، تو پتہ چلا کہ نہیں یار اس کے دل میں واقعی میں بڑا شدید قسم کا درد اٹھاتا، اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ جناب اس کی کوئی بلاکیج ہے، یہ انسان کو جو نا مختلف قسم کے جو سٹریس ہوتے ہیں اس کا اثر اس کے دل پر پڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کا دل ایک ٹیسٹ کروایا جاتا ہے، اس میں آپ کے دل کی پرسنٹیج نکل کر سامنے آتی ہے، وہ پرسنٹیج آپ کی کم ہوتی چلی جاتی ہے کیونکہ آپ پر اسٹریس اتنا ہوتا ہے کہ وہ اسٹریس آپ کے دل کو کہیں نہ کہیں ہٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اور آمنہ کی جو رپورٹس نکل کر سامنے آئی تو پتہ چلا کہ یار اس کا دل جو ہے نا وہ پوری طریقے سے کام نہیں کر پا رہا ہے، لیکن آج اس کی حالت قدرے بہتر ہے اور اس کو دوبارہ سے جیل کے اندر منتقل کر دیا گیا۔ اب میں آپ کو کچھ اور چیزیں بتاتا ہوں اس معاملے میں۔ آمنہ اور فرحان ان دونوں کا جو گھرانہ ہے نا وہ آمنے سامنے آ چکا ہے۔ بڑی کوشش کی جا رہی ہے آمنہ کے گھر والوں کی طرف سے کہ رئیس سے رابطہ کیا جا سکے، فرحان کے گھر والوں کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے کہ رئیس کے گھر والوں سے رابطہ کیا جا سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں گھرانے یہ چاہتے ہیں کہ یار وہ اپنے بندے کو اس کیس سے باہر نکال لیں۔ اصولی طور پر دیکھا جائے تو یہ میاں بیوی ہے نا، میاں بیوی ہیں، تو یعنی یہ 1 یونٹ کے طور پر اس کیس کے فریق کے طور پر نظر آئیں گے، لیکن اب یہ ہو رہا ہے کہ آمنہ الگ سارے کیس کو پروسیڈ کر رہی ہے، اس کے گھر والے پروسیڈ کر رہے ہیں، فرحان اس کیس کو الگ پروسیڈ کر رہا ہے، اور دونوں خاندانی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے رئیس کے گھر والوں سے رابطہ کر کے فرحان کے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم تو ذمہ دار ہیں ہی نہیں نا یار، جس لڑکی نے سارا کام کیا ہے وہ لڑکی ساری چیز کی ذمہ دار ہے، وہ اس فساد کی جڑ ہے، اس پر آپ کیس کرنا چاہیں کریں، ہمارے بیٹے کو کیوں پھنسا کے رکھا ہے، اس نے تو اس کو نہیں قتل کیا۔
آپ کے بیٹے کا ہماری بہو کے ساتھ ریلیشن شپ تھا یا جو بھی معاملات ہیں، لیکن اس میں ہمارے بیٹے کا تو کوئی تعلق نہیں تھا نا. اچھا آمنہ کے گھر والے رئیس گھر والوں کو یہ آفر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی دیکھیں اگر ریلیشن شپ تھا تو دونوں کا تھا، اور اگر موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے، رئیس کو جس بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا، اس کی لاش کو جلایا گیا، تو اس میں فرحان ملوث ہے، آمنہ کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں. کوئی بھی عورت اتنا سخت قدم نہیں اٹھا سکتی ہے کہ بھائی کسی نہ کسی طریقے سے وہ اپنے ہی بندے کو کس طرح سے قتل کر دے اور اس کے بعد اس کی لاش کو جلا دے. اس کے لیے ایک مرد کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ مرد جو کوئی اور نہیں بلکہ فرحان تھا. تو فرحان اس کیس کے اندر مرکزی ملزم ہے، اس نے مارا ہے، اس نے اس کی لاش کو جلایا، تو کائنڈلی آپ اس کے لیے کیس کو پروسیڈ کریں، آمنہ کو اس کیس سے باہر نکالیں. اچھا رئیس کے گھر والوں کا اس سارے معاملے کے اندر بڑا کلیئر سٹانس ہے. انہوں نے کہا کہ جناب ایسا تو ہوگا نہیں، اور ایسا اس وجہ سے نہیں ہوگا کیونکہ ہم ایک شرط پہ آمنہ اور فرحان کو معاف کر سکتے ہیں. آمنہ فرحان کو ایک وجہ سے معاف کیا جا سکتا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ بھائی آپ آ جاؤ جہاں رئیس کی لاش ہے، جو رئیس کی باقیات بچی تھی بیچاری، اس کی لاش کو دفنایا گیا تھا، وہ نکل کر آ کے اگر بول دینا کہ میں نے آپ کو معاف کیا تو ہم آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار. ناممکنات میں سے یہ جذباتی بات تو ہو سکتی ہے لیکن پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. اب جب پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے تو اس کے بعد پھر لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ یار رئیس کے گھر والوں کو کسی نہ کسی طریقے سے توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ بات رئیس کے بھائی نے خود ایکسیپٹ کی ہے کہ اس کو باقاعدہ طور پر ان کے گھر والوں کو پریشرائز کیا جا رہا ہے، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے دباؤ میں ڈالا جا رہا ہے کہ یار آپ ہاتھ ملا لیں. اچھا پہلے یہ ہو رہا تھا کہ آمنہ اور فرحان دونوں مل کے اس کو دباؤ ڈال رہے تھے، لیکن اب فرحان الگ طریقے سے، اس کے گھر والے دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آمنہ کے گھر والے الگ طریقے سے دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. دونوں گھرانوں کے درمیان لڑائی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کیس کے اندر فرحان نے تو وہ چیز کی ہے نا جو آمنہ نے اس کو کہی تھی. اس سارے کیس میں بیسکلی دھوکہ کس نے دیا ہے؟ آمنہ نے دیا نا، فرحان نے تو نہیں دیا. فرحان کو اگر کوئی یہ بتایا، اگر کسی بھی مرد کو بتایا کہ آپ کی بیوی کو کوئی تنگ کر رہا ہے، اس کو چھیڑم خانی کر رہا ہے، تو یار اس کو پروٹیکٹ کرنا، اس کی حفاظت کرنا ہر مرد کا کام ہوتا ہے. لیکن جو قدم اس نے اٹھایا، جس طرح سے قتل کیا، لاش کو جلایا، وہ ایک ایکسیپشنل چیز ہے. وہ چیز میں کسی طور پر جسٹیفائی نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کروں گا، اور نہ ہی کیا جانا چاہیے. لیکن اب یہ سارے معاملات نکل کر سامنے آ رہے ہیں. اس میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے گزارش، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں. کوئی بات آپ کہنا چاہتے ہیں تو انسٹاگرام پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. salman.mrz کے نام سے میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے، چاہیں تو فالو کر لیں. جو آپ میسج کریں گے انشاءاللہ میں آپ کے میسج کا رپلائی ضرور کروں گا. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.